آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار ہوں، اور میں ان سب کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا، تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا۔ دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، 25، 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے، 100، 200، 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے، باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے۔ اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ۔ سناتا رہتا ہوں، 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری کمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ام ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ گئے، 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، 4 اونٹنیاں تھیں، جدعا، ازبا، شہبا، قصوا۔ فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا چھوڑ گیا۔ ان تو کو نہیں پتا کہ کی گل بنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے، اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور نے رسی توڑائی اور چیختا ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار کی۔ آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت، آپ نے عالی شان گھوڑا سب سے عالی سواری تھی، اس پہ سوار ہوئے، اونٹ پہ سوار ہوئے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ، دلدل اور فض۔ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان لڑی، اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا، اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی۔ تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی واضح، کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی ایسے پھڑکتی تھی، کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے۔
لیکن یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ کہ عیب ہے تو آپ پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے، یوں کرتے. جب کوئی بات کرتا تو آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے تھے ایسے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے. ادھر آ کے بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے. محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، میں قربان جاؤں یا نبی کا ظرف، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب مجھے یہ کہیں جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کہا بھائی کی گل ہے. ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہاں جی کی گل. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل. اذا التفت التفت جميعا کر کے تو ڈوکھا کام. کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے جی فرماؤ. کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے تھے، پورا عزت دیتے تھے، سینے سے سینہ ملا تھا. ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا. موبائل سامنے ہاں جی بولو کی گل، سن رہا پہ گل کر تم سن رہا ہاں کی گل، بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دیا. بیوی بات کر رہی، موبائل سے کھیل رہا اور بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے. اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کیجیے، ذرا توجہ فرمائی. توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا منہ شریف میرے ال کر کے گل کرو. اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے. یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے. ہماری بیویاں ذلیل ہوگی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں دونوں مٹی تے سوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو. بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا. سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے، چونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے. جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا. 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے، تو سارا جھوٹا کاروبار ہے، سارا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے. تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا، کون سچا وعدہ کرے گا، کون حرص و ہوس سے بھاگے گا. بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و ہوس پیدا ہوتا ہے. جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں اور حرص و ہوس کی بازی لگ ہی نہیں سکتی. حرص و ہوس کی دوڑ کے لیے ادھار پہ بازار جاتا ہے تو حرص و ہوس کا دروازہ کھلتا ہے. اب حیران ہوں گے، میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا، ساری زندگی، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑوا نہیں سکے، لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. قرضہ لینا کوئی جرم؟ بھائی تسی اگر سود کا قرضہ نہیں لے تو کوئی جرم کوئی نہیں. لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے. یا رسول اللہ قرضہ ہے، اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا. سبحان. ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا. تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. جنازہ پڑھایا، عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھایا، اور مقروض تہجد گزار روزے دار روزہ کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھاتا. پھر کوئی کھڑا کر کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا. پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، سارا بازار مصنوعی ہو جائے گی، تجارت مصنوعی ہو جائے گی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اربوں خربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے. فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. تو کڈا سکھ آ گیا، کتنا سکھ آ گیا. نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا. کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بڑھ جانا ہے تو بیچنا. پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا. تین ہوگی. ادھار نہیں خریدا، ایک ادھار نہیں بیچا، دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا، تین کبھی عیب نہیں چھپایا، چار
سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا، بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو مت لو۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں، کوئی بولے ہی کوئی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا، بڑا سخت حکم آیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہیں جا سکتا۔ یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں، بازار کو کنٹرول اگر وہ ادھار پہ چل رہا ہے تو، اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں، خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی تو عجیب پہلے ہی اوکھی ہو رہی اوکھی کر چڑی، تو ٹالٹا پہ کے سودے کر دو، ٹائلٹ سودے کیتے جانے۔ تو میرے نبی پوری توجہ فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ کوئی آپ کو مصافحہ کرتا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اور آپ محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، ایسے آپ بیٹھے نا تو آپ نے کبھی ایسے پاؤں لمبا نہیں کی، چاہے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی، آپ کسی کی طرف پاؤں نہیں فرماتے تھے، اور سب کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مینوں ہی ویکھی جاندے، مینوں ہی ویکھی جاندے، میری طرف متوجہ۔ حالانکہ آپ کے یہاں فرق مراتب تھا۔ جریر بن عبداللہ تشریف لائے تو محفل بھر چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی، وہ ذرا پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے یوں پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ چادر آپ نے بلال کے لیے نہیں دی، ابو ذر کے لیے نہیں دی، حالانکہ ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اتنے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن جریر شہزادے تھے یمن کے، تو ان کو پروٹوکول دیا کہ پروٹوکول دینا شریعت کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا میری چادر پہ بیٹھو، انہیں چادر اٹھا کے سر پہ، یا رسول اللہ ایتھے رکھن دیے، پیٹ رکھن دی، تو انہوں نے اپنے سر پہ رکھی۔ فرق مراتب نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا، لیکن آپ سب کے لیے پوری توجہ دیتے تھے، جیسے سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی سے اظہار ناراضگی کیسا تھا میرے نبی کا، سبحان اللہ، کتنا ہلکا پھلکا۔ آپ مثال کے طور پر آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہو گئے، اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں تیرے اوپر ناراض ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی تو ایسا تو ایسا تو ایسا، نہیں، یہ دروازہ ہے، ابو ہریرہ اندر آ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی ابو ہریرہ آ رہے ہیں تو آپ ایک دم یوں ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی، وہ اگلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ دے نبی جو ہے نا لگتا ہے میرے تو ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، یہ ناراضگی کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جس نبی کی اتنی باریک باتوں کو میرے رب نے اٹھا کے یوں سکرین پہ دکھا دی، میں ساری کتابوں سے بولوں گا، اپنے کو گھڑ کے تو نہیں بولی جاتی، تو اس کی جس کام کے لیے آپ تشریف لائے وہ کیسے واضح نہیں ہوگا؟ میرے نبی کا زمیندار روپ کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا تاجر کا روپ۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، آپ سارے تاجر بیٹھے، میرے نبی نے تجارت کی۔ پہلے 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، جو میرے نبی نے ایک مجلس میں کہا، جن کو ہم کہتے ہیں عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، ذمہ داری کے
اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے. مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں. آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ. حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں. اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں؟ ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں. ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی. بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں. ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا. اس میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو. ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی. بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا. میں کہا ایک ہی کیتا ہی. اور جی روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھوڑا. میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال. لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتے. پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے. شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی. ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی. آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں. میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں. میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے. آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے. ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر. اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے ان کے ہاں. ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں. کنو ہے. سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکرنا جاؤ کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، یہ نہ کرو. لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو. تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا. نبیوں کے ساتھ کتنے بڑے وی آئی پی ہو. چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی چناب کلب کا ممبر بن گئے. تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ. والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا. تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو. بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے. توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے. ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی
میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں تاجر تھا, میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا, میرا وظیفہ مقرر کرو, تو ان کا وظیفہ مقرر کیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی, اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے, حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار, ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا سونے کا. حساب حسوب لا کے ویکھو کتنے اربوں روپے جنہوں کی زکوٰۃ بن جاتی, کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے, گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے, خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا, یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر. سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان, اور میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو, اپنے وعدے پورے ہو جائیں. ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے. چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں تو کھڑا گل ٹھیک ہے ہو نہیں سکتی. میں صاف کہہ رہا ہوں,